مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اس سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ جی ترجمہ، اتا امر اللہ، آ پہنچا حکم اللہ کا تو اس کی جلدی مت کرو۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس کی جلدی مت کرو۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے، اتارتا ہے فرشتوں کو بھید دے کر، بالروح وحی دے کر یا بھید دے کر اتارتا ہے اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ یہ کہتا ہے کہ انذرو، خبردار کر دو، اس بات خبردار کر دو لوگوں کو، انہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس سورت کا نام سورہ نحل اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب صنعت کے بیان کے سلسلے میں ہوا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ نعم بھی ہے، نعمتیں بتلائی اللہ نے، دیکھو یہ ہماری نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، نعمت کی جمع نعم، تو سورہ نعم بھی نام ہے، سورہ نحل بھی۔ شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور شہد کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت کو بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور ہیبتناک عنوان سے شروع کیا اللہ تعالیٰ، اتا امر اللہ، آ گیا فیصلہ اللہ کا، جلدی مت کرو، وہ اللہ کی ذات پاک ہے، جس کی وجہ سے مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، نہ عذاب دکھتا ہے نہ اللہ کی پکڑ دکھتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل کی اللہ نے، تم حکم کا انتظار کرتے ہو، اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم، اب تم جلد بازی نہ کرو۔ اب حکم اللہ کیا تھا، وہ اللہ کا کیا حکم آیا؟ دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ حکم آیا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے دشمنوں کو اللہ سزا دے گا، مغلوب کرے گا، زیر کرے گا، مسلمانوں کو فتح و نصرت، شان و شوکت عطا کرے گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ وہ اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ تم کو عزت ملے گی اور اللہ ان کی پکڑ کرے گا۔ بعض کے نزدیک اللہ کا حکم آیا، حکم سے مراد یہاں قیامت ہے کہ قیامت قریب آ گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا یعنی قیامت آ گئی، ان سے کہو جلد بازی نہ کرے۔ پھر یہ فرمایا اللہ نے کہ اللہ شرک سے پاک ہے۔ اس سے مراد یہ کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو غلط قرار دیتے ہیں، یہ شرک ہے، کفر ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وعید شدید ہے، ڈانٹ ہے، سخت ڈانٹ ہے، اور اس کے ذریعے اللہ توحید کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری آیت میں دلیل نقلی سے توحید کا اس بات ہے، نقل ہوتے ہوئے جو آیا، ایک ہے عقلی دلیل، ایک ہے نقلی دلیل، اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے مختلف خطوں، مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آئے ہیں، ان رسول نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا۔ یہ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے۔
1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، رسول آئے، اور ہر ایک نے توحید بیان کیا، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر ایک یہی بول رہا ہے، حالانکہ ایک دوسرے سے ہر ایک ملے نہیں ہیں، کوئی کتاب بھی نہیں ہے یہاں سے وہاں پہنچے، کوئی خبر بھی نہیں ہے، لیکن ہر ایک رسول اور نبی کی زبان سے توحید کا بیان ہے، حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور تعلیم کے بظاہر اسباب کوئی اطلاع بھی نہ تھی۔ غور کرو کہ کم از کم 1,20,000 عقل مند لوگ، انبیاء رسول عقل مند لوگ جو مختلف اوقات میں، مختلف ملکوں میں، مختلف خطوں میں پیدا ہوں، اور وہ سب ایک ہی بات کہیں کہ اللہ ایک ہے، تو فطرتاً انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات توحید کی غلط نہیں ہو سکتی۔ ایمان لانے کے لیے تنہا یہی دلیل کافی ہے۔ تو توحید کا بیان فرمایا اللہ نے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ روح نازل کرتے ہیں اللہ، روح سے مراد وحی بھی ہے، اور روح سے مراد دلیل بھی ہے، بھید بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی عقیدہ توحید کو عقلی طور سے ثابت کرنے کے لیے آگے اور آیتیں لا رہے ہیں کہ عقل بھی تمہاری مان لے گی کہ اللہ ایک ہے، اور وہ یہ آیتیں ہیں، آیت نمبر 3 سورہ نحل سے لے کر 8 تک۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کون سی دلیلیں دے رہے ہیں؟ عقلی دلیلیں، جس سے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہے، اور پھر اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ نے آسمان پیدا کیے اور زمین پیدا کی ہے ٹھیک، وہ برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ پیدا کیا اللہ نے انسان کو ایک بوند سے، منی کا قطرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بوند۔ ایک بوند سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر جب ہو گیا وہ اللہ تعالی، جب یہ بندہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی ذرا بڑا ہوا تو جھگڑالو اور بات کرنے والا، بولنے والا بن گیا۔ اور اللہ نے کیا پیدا کیے؟ عقلی دلیل دیکھو، چوپائے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے، ان چوپایوں میں جڑاول ہے، یعنی سردی سے بچنے کا سامان ہے، اون، ہاں تمہارے لیے اس میں اون ہے اور نفع کی چیزیں ہیں، اور انہی جانوروں میں سے بہت سے جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، یہ بھی تمہارا نفع ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور تم کو ان سے عزت ہے، چوپائیوں سے تم کو کیا ہے؟ مویشی، بکریاں، اونٹ، بھیڑ، اس سے کیا عزت ہے؟ جمال، تمہارے لیے عزت ہے۔ جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو، تو کیا ہے تمہارے لیے اس میں؟ ہاں، ریوڑ والے ہیں، جانور والے ہیں، 1000 جانور ہیں، 500 جانور ہیں، سیٹھ صاحب ہیں۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، اور یہ چوپائے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ اٹھائے چلتے ہیں تمہارے بوجھ ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان مار کر۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا مہربان، یہ تمہارے چوپائے تمہارے بوجھ لے کر چلتے ہیں، تم خود اٹھا کے نہیں لے چل سکتے تھے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ گھوڑے پیدا کیے اور خچر پیدا کیے اور گدھے پیدا کیے کہ ان پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہارے زینت کے لیے، زینت کا سامان بھی ہے، اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس میں تاریخیں
سمو دی ہے اس ایک جملے میں اللہ نے، وَيَخْلُقُ، اور پیدا کرتا ہے، کرتا رہے گا، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ دلیلیں کیا ہوئی؟ یہ عقلی دلیل ہوئی کہ عقل کو بھی استعمال کرے۔ یار یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ ضرور ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، پھر اسی طریقے پر انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بڑا ہو کر پھر اللہ ہی کے خلاف بات کرتا ہے۔ خصیم مبین، ایک بوند تھی وہ بول نہیں سکتی تھی، اب یہ بولنے والا ہو گیا، تو اپنی زبانوں کا استعمال اللہ کے خلاف کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، نبیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور کیا کیا عقلی دلیل؟ یہ چوپائے کو دیکھو، ان کو کس نے پیدا کیا؟ چوپائے پیدا ہو رہے ہیں، وہ چوپائے پھر ان میں سے اون نکل رہی ہے، وہ اون ہی سے گرم کپڑے زیب و زینت کے اور بچنے کے پہنتا ہے یہ انسان۔ یہ اس کے انسان کے بس میں نہیں اس کو پیدا کرنا، پھر نفع کی چیزیں ہیں، پھر ان چوپایوں کو کھاتے بھی ہیں انسان، اور اس کے اسی میں سے تمہارے لیے اللہ نے شان رکھی ہے کہ فلاں سیٹھ صاحب ہیں، دیکھو ان کی بکریاں جا رہی، اتنی بکریاں کس کی؟ ارے فلانے کی ہے، اتنی آ رہی ہے شام کو، تو یہ شان ہے تمہاری۔ اور پھر یہی چوپائی، گدھے، خچر وغیرہ، یہ سب اونٹ تمہارے بوجھ کو ایسے شہروں تک پہنچا دیتے ہیں کہ اتنا بوجھ تم لے کر نہیں چل سکتے تھے۔ خصیم خصومت سے مشتق ہے، یعنی جھگڑالو آدمی۔ کیا ہے؟ اللہ نے بوند سے پیدا کیا، یہ جھگڑالو بن گیا۔ انعام، نعم کی جمع ہے چوپائے، اونٹ بکری گائے کو چوپائے کہا جاتا ہے۔ دفء، تمہارے لیے ان جانوروں میں دفء، گرمی اور گرمائی حاصل کرنے کی چیز، مراد اون ہے جس کے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ تریحون رواح سے ہے، تسرحون سراح سے ہے۔ چوپائے جانوروں کے صبح کے وقت چراگاہ کی طرف لے جانے کو سراح کہتے ہیں، اور شام کو واپس آنے کے لیے آنے کو کیا کہتے ہیں؟ رواح کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں تخلیق کائنات کی عظیم نشانیوں سے توحید ثابت کی ہے۔ کیا ثابت کیا ہے؟ یہ جو بیان ہے اس سے توحید ثابت۔ اول تو سب سے پہلی مخلوق آسمان و زمین کو ذکر فرمایا، کہ اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا، جس کو اللہ نے مخدوم کائنات بنایا۔ خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو، مخدوم کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے، تو ساری دنیا انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ مخدوم کائنات بنائے۔ پہلے آسمان و زمین کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو، پھر اپنے آپ کو دیکھو۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے، میں کیا تھا؟ ایک بوند تھا، اور اللہ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں نشانی ہوں اللہ کی، اور اللہ کی توحید۔ انسان کی ابتدا ایک حقیر نطفے سے ہونا بیان کر کے فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یعنی یہ ضعیف الخلقت انسان کو طاقت قوت گویائی عطا ہوئی تو خدا ہی کی ذات و صفات میں جھگڑے نکالنے لگا۔ انسان کے بعد ان چیزوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا جو انسان کے فائدے کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئیں۔ اور قرآن کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ کہاں اترا قرآن؟ عربستان۔ کدھر؟ ان کو ایسا بیٹھو ذرا دیکھو، سننے کی نیت سے بیٹھو گے، نیچے دیکھو گے تو پھر ذہن نیچے سے ہی چلا جائے گا۔ تو عرب تھے۔ قرآن کے پہلے مخاطب کون تھے؟ عرب تھے، اور عرب کی معیشت، روٹی روزی، اکنامک کا مدار، بڑا مدار پالتو چوپائے، اونٹ، گائے، بکری پر تھا۔ تو اب وہ نشانیاں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ جانوروں کو ہم نے پیدا کیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، چوپایوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ دو فائدے ہیں اس خاص طور سے۔ ایک تو یہ کہ ان چوپایوں میں سے مینڈے کو لے لو، اس میں کیا بناتے اللہ تعالیٰ؟ اون، اور وہ اون سے تمہارے گرم کپڑے، اونٹ سے بھی نکلتا ہے اون بہت سارا۔ تو دیکھو یہ ہم نے دیا کہ اس سے تم گرم کپڑے بناتے ہو، ٹوپیاں وغیرہ تیار کر کے جاڑے کا سامان تیار کرتے ہو۔ دوسرا فائدہ منہا تاکلون، سب سے بڑی چیز ہے۔ کھائے گا کیا آدمی؟ تو کچھ نہیں ہے اپنے پاس، مینڈے ہیں، بکری ہے، اونٹ ہے، بس اسی کو ذبح کر لیا، 2-3 دن کھاتے رہے۔
اور جب تک زندہ ہے ان کے دودھ سے اپنی بہترین غذا پیدا کرتا ہے. یہ دودھ ہے، دودھ سے مکھن ہے، گھی ہے، پنیر ہے، دودھ، دہی، مکھن، گھی اور ان سے بننے والی تمام پروڈکٹ، چیزیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. ان کو دیکھو اور پہچانو اللہ کو. اور باقی عام فوائد کے لیے فرمایا اور بہت سی نفع کی چیزیں ہیں انسانوں کے لیے. کیا نفع ہے؟ دیکھو ابھی جانوروں میں گوشت ہے، چمڑے ہے، ہڈی ہے، بالوں سے وابستہ ہے، بال ہے. سمجھ میں آیا؟ نئی نئی ایجادات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا جو حیوانی اجزاء سے انسان کی غذا، لباس، دوا استعمال کی چیزیں پیدا ہوتی. ایک فیکٹری کا ادگھاٹن تھا یہاں پھلٹن میں، ہم بھی گئے تھے. دلی سے ایک آئے تھے صاحب، بہت سے لوگ آئے تھے. میں بولا آپ کیوں آئے ہیں؟ بولے میرا کام ہے یہ جو وجڑی ہے نا، وجڑی یہ نکلتی، ایک بار جانور اندر گیا گیٹ میں تو باہر ذرہ بھی نہیں نکلتا اس میں. تو بولے وہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے وجڑی کی، ابال کے یہاں پیکنگ ہوگی، سیدھا جاپان اور تمہارے چائنا وغیرہ بھیج دیتے ہیں ہم لوگ. میں نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ دوسرے اس نے کہا جو خون نکلتا ہے وہ خون پورا پروسیس ہو کر پاؤڈر بن جاتا ہے، ہم وہ خون کا پاؤڈر دنیا میں بھیجتے ہیں، کوئی چیز بچتی نہیں. تو ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے. پہچانو اس اللہ کو. اس کے بعد ان چوپائے جانوروں کا ایک اور فائدہ عرب کے مذاق مزاج کے مطابق یہ بیان کیا، وہ تمہارے جمال اور رونق کا ذریعہ ہے. یہ چوپائے کیا ہیں تمہارے لیے؟ ارے بولو نا، جمال اور رونق ہے، محنت کا کام، لیکن جس کے پاس جانور ہے اس کا نام بھی ہے. اور رونق کا ذریعہ، خصوصاً جب وہ شام کو چراگاہوں سے تمہاری مویشی خانوں کی طرف آتے ہیں یا صبح کو گھروں سے نکل کر چراگاہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مویشی سے ان کے مالکان کی خاص شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے. فلانے کی بکریاں ہیں. سمجھ میں آئے؟ آخر میں ان جانوروں کا اور ایک اہم فائدہ بیان کیا، یہ تمہارے بوجھ سامان دور دراز شہروں تک کے پہنچاتے ہیں جہاں تمہاری رسائی نہیں، اور تمہارے سامان کی رسائی جان جوکھم میں ڈال کر بھی مشکل تھی. اونٹ، بیل خاص طور سے انسان کی یہ خدمت بڑے پیمانے پر انجام دیتے ہیں. آج کل ریل گاڑیوں، ٹرکوں، ہوائی جہازوں کے زمانے میں بھی انسان ان جانوروں سے بے نیاز نہیں ہے. ہر جگہ نہیں جاتی ریل، ہر جگہ نہیں آتی بیل گاڑی. کتنے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں یہ تمام نو ایجاد سواریاں بار برداری کا کام نہیں دے سکتی. وہاں پھر انہی کی خدمات حاصل کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے گھوڑا، گدھا اور اسی طرح خچر. پہاڑوں پر کیسے چڑھے گی تمہاری بیل گاڑی؟ یہی کام آتے. تو یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے. پہچانو اپنے اللہ کو. انعام یعنی اونٹ، بیل وغیرہ کی بار برداری کا ذکر آیا تو اس کے بعد ان چوپائے جانوروں کا ذکر بھی مناسب ہوا جن کی تخلیق ہی سواری بار برداری کے لیے کی اللہ نے. ان کے دودھ یا گوشت سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا لیکن ان پر سوار ہوتا ہے اور بوجھ لاد کر جاتا ہے. والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ بھی اللہ نے پیدا کی. تم اس پہ سوار بھی ہوتے ہو اور ٹکڑک ٹکڑک اس کے اوپر تم شان بھی جتاتے ہو. ارے سمجھے کہ نہیں؟ دولہے کو کہیں بھی بٹھاتے ہیں. تو زینت بھی ہے اور ساتھ میں تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. اب قرآن میں ریل، موٹر، ہوائی جہاز کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو ہے. اسی آیت میں نے کہا تھا ایک پیٹرن، ایک خاص جملہ ہے وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور پیدا کرتا رہے گا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا رہے گا جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ چیزیں تو تم نہیں جانتے. اس میں وہ تمام نو ایجاد، نئی ایجاد ہونے والی سواری گاڑیاں بھی داخل ہیں جن کا زمانہ قدیم میں وجود نہیں تھا، نہ کوئی تصور تھا، جیسے ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ جو اب تک ایجاد ہو چکے ہیں. اور وہ تمام چیزیں بھی آئندہ جو ایجاد ہونے والی ہیں، سب کے سب ان سب کو پیدا کرنے والی ذات تنہا اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اب لوگ بولیں گے کہ ہم نے پیدا کیا آدمیوں نے. تو سائنس قدیم اور سائنس جدید کا اس میں صرف اتنا ہی کام ہے کہ قدرت کی پیدا کی ہوئی دھاتوں میں قدرت ہی کی دی ہوئی عقل اور فہم کے ذریعے جوڑ توڑ کر کے ان کی مختلف
ان کے مختلف کل پرزے بنا لے اور پھر اس میں قدرت الہیہ کی بخشی ہوئی ہوا، پانی، آگ وغیرہ، برقی رو پیدا کرنے، یا قدرت ہی کے دیے ہوئے خزانوں میں سے پیٹرول نکال کر ان سواریوں میں استعمال کرے۔ اب CNG بھی آ گیا، ڈیزل بھی آ گیا۔ سائنس قدیم و جدید مل کر بھی نہ کوئی لوہا پیتل پیدا کر سکتی ہے، نہ ایلومینیم کی جیسی ہلکی دھات بنا سکتی ہے، نہ لکڑی پیدا کر سکتی ہے، نہ ہوا اور پانی پیدا کرنا اس کے بس میں ہے۔ اس کا کام، سائنس جدید و قدیم کا کام اس سے زیادہ نہیں کہ قدرت الہیہ کی پیدا کی ہوئی قوتوں کا استعمال سیکھ لے۔ دنیا کی ساری ایجادات صرف اسی استعمال کی تفصیل ہے۔ جو بھی ایجاد ہے وہ اللہ کی دی ہوئی، پیدا کی ہوئی، قدرت الہیہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو توڑ بروڑ کے کچھ بنا دینا۔ اس لیے جب ذرا بھی کوئی غور و فکر سے کام لے تو ان سب نئی ایجادات کو تخلیق خالق مطلق کہنے اور تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ اور یہاں یہ بات خاص طور سے قابل نظر ہے کہ پچھلی تمام اشیاء کی تخلیق میں لفظ ماضی استعمال کیا، اور یہاں یخلق پیدا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ فرمایا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ آئندہ وجود میں آنے والی تمام نئی ایجادات کا نام لے کر ذکر فرماتا قرآن میں، وَيَخْلُقُ ریل، سمجھ میں آیا؟ ہاں، القطار، اور والطیارہ، اور ہوائی جہاز، اور کیا ہے، اتوبیس، بس، یہ سب بول سکتا تھا اللہ تعالیٰ، اور رن گاڑا۔ لیکن وقت سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ یہ بول دیتا جب یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ما ہوا ریل، یہ ریل کیا ہے، ہوائی جہاز کیا ہے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ان چیزوں کے الفاظ نام بیان کر کے لوگوں کو پریشان نہیں کیا، اشارہ دے دیا، اور ہم ایسی چیزیں پیدا کرتے رہیں گے جو تم نہیں جانتے۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ قرآن کریم نے اول انعام یعنی اونٹ، گائے، بکری کا ذکر فرمایا، اور ایک فائدہ یہ بھی بتایا کہ اس کا گوشت تم کھاتے ہو۔ آگے جب اللہ تعالیٰ نے والخیل والبغال والحمیر، اور ہم نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے، یہ فرمایا تو وہاں صرف اتنا کہا تم اس پر سوار ہوتے ہو اور وہ تمہارے لیے زینت ہے، اس کا گوشت کھاتے ہو یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گوشت حلال نہیں ہے۔ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت حلال نہیں، تو کھانے کا ذکر بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ فقہا کا اتفاق ہے، جمہور، اور ایک مستقل حدیث ان کی حرمت پر وارد ہوئی ہے کہ ان کے گوشت حرام، مگر گھوڑے کے معاملے میں حدیث کی دو روایتیں ہیں، بعض میں ہے کہ کھا سکتے ہیں، بعض میں نہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط کا پہلو اپناتے ہوئے فرمایا کہ گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام نہیں کہا۔ خچر اور گدھا تو مطلقاً حرام ہے بالاتفاق، مگر گھوڑے کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے کہ اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ تو ان کا پرپس، ان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ سواری اور زینت۔ سمجھ میں آیا؟ تو کیا کریں کہ یہ زینت کی چیزیں لیکن اکڑ مکڑ نہ ہو، ضرورت کے لیے استعمال کرے، اللہ نے دیا ہے تو سواری میں اس کو استعمال کرے۔ آگے ایک آیت ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تعالی تک پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعض ٹیڑھی راہ بھی۔ کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ تک۔ اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ دے دے تم سب کو، لیکن نہیں دیتا ہے۔ ان آیات میں اللہ کی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر فرما کر توحید کے عقلی دلائل جمع کیا، آگے بھی انہی نعمتوں کا ذکر ہے۔ درمیان میں ایک آیت بطور جملہ معترضہ کہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ قدیمہ کی بنا پر، پرانا وعدہ تھا اللہ کا، اپنے ذمے لے لیا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ صراط مستقیم واضح کر دے۔ اللہ جو صحیح راستہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ اسی لیے نعمہ الہی، اللہ کی نعمتوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود
اور توحید کے دلائل جمع کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے دوسرے ٹیڑھے راستے بھی اختیار کر رکھے ہیں۔ اللہ نے تو سیدھا راستہ دیا، لیکن لوگوں نے ٹیڑھے راستے اختیار کر رکھے، وہ ان تمام واضح آیات دلائل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ سب کو سیدھے راستے پر مجبور کر کے ڈال دیں تو اللہ کو اختیار تھا، مگر حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، زبردستی ہدایت مستقیم پر، صراط مستقیم پر نہ لائے، زبردستی مسلمان بنو، یہ حکمت نہیں تھی۔ دونوں راستے سامنے کر دیے جائیں یہ صحیح ہے، دے دیا اللہ نے دونوں راستے، چلنے والا جس راستے پر چلنا چاہے چلا جائے، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ اور جنت تک پہنچا دے گا، اور ٹیڑھے راستے جہنم پر پہنچائیں گے، ٹیڑھے راستے جہنم پر پہنچائیں گے۔ انسان کو اختیار دے دیا کہ جس کو چاہے انتخاب کر لے، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں زبردستی نہیں کی، اور زبردستی میں کوئی مزہ نہیں ہے، راستے دونوں ہیں، جو صحیح راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس میں ٹیڑھا پن نکالے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ عقل سب کے پاس ہے، سوچ سمجھ کے سب کے پاس ہے، اور چلنے کی طاقت بھی سب کے پاس ہے۔ جن صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا میں موحدین توحید کو اپناتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی صلاحیتیں کافروں اور مشرکوں کے پاس بھی موجود ہیں، لیکن وہ اپنی ان صلاحیتوں کو توحید ایک اللہ کو پہچاننے ماننے میں استعمال کرنے کے بجائے وہ آستھاؤں کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو رسولوں کی تعظیم کرو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اب رسولوں کی تعظیم کرنے میں لوگ اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، فیل ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ فیل ہو گئے، جیسے اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ بھائی ہو گئی جمعہ کی نماز، اب جاؤ روٹی روزی تلاش کرو، نماز کے ٹائم پہ تم نے بازار روک دیا تھا، تجارت روک دی، اب جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، مسجد سے نکل رہے ہیں تو بھی یہ دعا مانگ کے نکلو، آتے ٹائم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جاتے ٹائم اللہم انی، کیا ہے؟ زور سے بولو نا، اسألک من فضلک، فضل روٹی روزی، فضل کیا ہے؟ روٹی روزی، یہ اللہ نے کہا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا لگے اللہ کے فضل تلاش کرنے میں، اتنا کہ نماز گل، امانت گل، سچائی گل، تو پھر اقبال کو کہنا پڑا خدا کو بھولا ہے انسان فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ یہی امتحان ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے جو جو فرمایا ہے اس کو اس کی حد تک رکھنا، نبی کو نبی کی حد تک رکھنا، یہ نہیں بولنا اللہ کے پلو میں وحدت کے سوا کیا ہے، یہ پلو ہمارے کرتے کا، عورتیں ایسا پلو لیتی ہے، بچے ہوئے پیسے وغیرہ اس میں سب باندھتی ہے، پھر ایسا رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے پلو میں وحدت کے سوا، وہ اکیلا ہے، وحدت کے سوا کیا ہے؟ لے لیں گے محمد سے جو کچھ ہمیں لینا ہے۔ اللہ غریب، نعوذ باللہ، محمد مالدار۔ خصوصاً نماز پڑھی قبلے کی طرف، 450 کلومیٹر اس طرف، وہاں مدینہ میں، مکہ سے 450 کلومیٹر اس طرف مدینہ ہے، ارے سمجھے گے نہیں؟ تو مدینے والے یہ کعبہ ہے نا، ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ نماز پڑھی کعبے کی طرف، فوراً منہ پھیر کے وہ کونے کی طرف ہو گئے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ محمد سے مانگیں گے۔ کس سے مانگیں گے؟ ہاں، وہ یہی اسی شعر کا جو ہے غما، اسی عقیدے کا غماز یہ شعر ہے، اللہ کے پلو میں۔ ارے بھائی مانگنا، جس کی نماز پڑھی اس سے نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، اللہ کے پاس۔ یہ یہودی نظریہ ہے، ید اللہ مغلولہ،
اللہ کتنا تنگ دست ہے، ہمارے سے زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ غریب ہے. یہ یہودی سوچ تھی، اس کو قرآن نے بیان. اب مسلمانوں میں وہ سوچ آ گئی کہ لے لیں گے محمد سے جو کچھ ہمیں لینا ہے. تو یہ امتحان ہوتا ہے، ایک سیدھا راستہ، ایک ٹیڑھا راستہ. اللہ نے دونوں راستے بیان کر کے رکھ دیے ہیں. اب آدمی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیدھے راستے پر چلے گا، کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا. اور اگر اس نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر کدھر جائے گا؟ ارے بولو نا، جہنم میں جائے گا. اللہ چاہتا ہو، بتا دیا، اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا رات میں، تو فجر کی نماز میں مدار چلنا مسجد اتنی بھری ہوئی تھی کہ روڈ پر لوگ جا رہے تھے. تو مولانا نے ایسا دیکھا تو کسی نے خوش ہو کر کہا، مولانا آج دیکھو مسجد بھری ہوئی ہے. مولانا یونس صاحب نے فرمایا جھٹکے کا مال ہے. اللہ نے جو جھٹکا دیا تھا، زلزلے کا جھٹکا، ہاں، تو یہ جھٹکے اللہ ہر نماز میں دے سکتا ہے نا. لیکن اللہ جھٹکا نہیں دیتے ہیں کیونکہ اللہ سے بھی پیار کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے. زبردستی اگر کرایا جائے کہ چلو نماز کو، مولانا فرماتے تھے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے کہ فرشتوں کو ڈنڈے دے کر گھروں، محلوں اور راستوں اور بازاروں میں متعین کر دیں اور نماز کے ٹائم پہ ٹولے پڑھنے لگے. کیا پڑھے؟ ٹولے. سیدھا مسجد میں جا کے سکون ملے. ایسا کیا بعض حکومت والوں نے، سعودی عربیہ نے کیا تھا پرانے زمانے میں. ان کی وہ شرطہ نکلتی تھی اور جو بھی ہے فوراً نماز کے وقت تمہاری تجارت بند، دکان بند، سب بند، چلو نماز کے لیے، نماز پڑھو. نتیجہ کیا ہوا معلوم؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی سائرن بجا اور پولیس آنے لگی تو تاجر نے دھندا چھوڑ دیا، بغیر وضو کے اللہ اکبر اپنی دکان میں بغیر وضو کے. جیسے وہ جماعت کے اندر ایک امیر صاحب تھے، مختلف واقعات ہوتے. ایک امیر صاحب، اٹھو بھائی تہجد کو اٹھو، اٹھو بھائی تہجد کو اٹھو، اٹھو بھائی تہجد کو اٹھو. نیند حرام ہو گئی بالکل. تو ایک صاحب، ایک مولانا صاحب تھے کھڑے ہوئے، نماز پڑھتا ہوں، زور سے نیت بند، نماز پڑھتا ہوں واسطے زبردستی کے اللہ کی. تو پھر اللہ اگر جبر کرے تو زبردستی کا ایمان اور زبردستی کی عبادت، زبردستی کی نماز، کیا مزہ اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے سامنے لا کر رکھ دیا. اپنی صلاحیتوں سے صحیح راستے پر چلو، اپنے بھیجے کو ٹیڑھی سوچ سے بچاؤ. اللہ کی ذات میں کیڑے نکال رہا ہے، اللہ کی نماز میں کیڑے نکال رہا ہے، اللہ کی عبادتوں میں کیڑے نکال رہا ہے. ابھی آئیں گے کیڑے والے لوگ بقرعید کے ٹائم. سنا یہ ہنجے واڑی کی طرف کوئی رہتا ہے، وہ تو باقاعدہ بولتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، قربانی کے پیسے میرے پاس جمع کرو اور امت کے لیے سوشل ورکنگ کا کام کریں گے. وہ بہت پیسے آن لائن جمع کرتا ہے اور لوگ دیتے بھی ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو ابھی آئیں گے لوگوں بولیں گے بندے اللہ کے، جانور اللہ کا، سنت ابراہیمی اللہ کی، مال دیا ہوا اللہ کا، لیکن پیٹ میں دکھ رہا اس کے، یہ ٹیڑھی سوچ والے کے. ارے کیا لگائے تم نے، اتنے جانور کھا کے ختم کر ڈالتے تم، لاؤ کروڑوں روپیہ اپنے ایک یونیورسٹی بنائیں گے، ایک کمپنی کھولیں گے، ایک یہ کریں. تو تیرے بابا کے پیسے لا کے کرنا. اللہ کی عبادت کا مذاق کیوں بناتا ہے؟ جبکہ حدیث میں ہے صاف، سب سے بڑا ثواب خون کا بہانا ہے ان 3 دنوں میں. خون نہیں بہایا پھر چاہے وہ اپنا خزانہ قارون کا لٹا دے، وہ مجرم رہے گا. اس لیے کہ ہم اللہ کے، دنیا اللہ کی، زندگی اللہ کی، تو ترتیب بھی کس کی چلے گی؟ اللہ. تو دونوں راستے، سیدھا راستہ، ٹیڑھا راستہ. ہمیشہ اپنے آپ کو آمنا صدقنا، اللہ نے جو فرمایا، رسول نے جو کیا، ہم اس کے تابع، ہم اپنی عقل کو اس میں نہیں گھساتے. ایسا چلنا چاہیے، سوچ سیدھی کرنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعلت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما.
اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما، نفس و شیطان کے مکر سے حفاظت فرما، مخلوق کو مخلوق کے مقام پر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خالق کو خالق کی عزت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارا ایمان بھی بنا، یقین بنا، قبر بنا، عمل بنا، نجات کے فیصلے فرما، روزی روزگار میں برکت دے، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر، پریشانیوں کو دور فرما، متوقعین کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ باطل کو ناکامیاب فرما، حق کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ان کی ساری سیٹنگ کو تہس نہس کر کے اپنی سیٹنگ کو کامیاب فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کی اس آدم کی سرزمین پر خاص طور سے حفاظت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔